हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का चैप्टर 24 जिसका नाम है पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क वो कवर करने वाला हूँ। बहुत छोटा चैप्टर है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग। जब आप अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हो, जब आप अपने आप को खुद से इम्प्रूव कर रहे हो, करियर में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप में, इसके लिए जो आप प्लान बना रहे हो वह है पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग। तो एक बार भी कहते पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान बेस्ड ऑन द अवेयरनेस वैल्यूज रिफ्लेक्शन गोल सेटिंग एंड प्लानिंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसके बाद मेथड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग। जब आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हो तो इस मेथड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनल डेवलपमेंट के मेथड क्या है? तो इसमें जो सबसे पहला आइडेंटिफाई एरिया फॉर डेवलपमेंट, यानी पहले वो एरिया को आइडेंटिफाई करो जो आपने डेवलप करना है, जिसमें इम्प्रूवमेंट लाना है आपने। जैसे आपका न्यूमेरिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इसको इम्प्रूव कर रही हो, या आपका कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर है तो आप इसको इम्प्रूव कर रही हो। तो ये आइडेंटिफाई एरिया फॉर डेवलपमेंट में हो गया। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप पर इस गोल या ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इस्टेब्लिश अ स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एक स्मार्ट गोल बनाना। फिर सेकंड स्टेप में पहली स्टेप में तो आपने वो एरिया आइडेंटिफाई करना था जो जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट लाना है, और सेकंड पर आप फिर आपने एक गोल बनाना है, स्मार्ट गोल। स्मार्ट में एस यूज होता है स्पेसिफिक के लिए, इमेजरेबल के लिए, ए अचीवेबल के लिए, आर रियलिस्टिक, टी टाइम बाउंडेड। तो स्पेसिफिक यानी गोल ऑब्जेक्टिव वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सेकंड नंबर पर मजरेबल। मजरेबल यानी गोल इस तरह बनाओ कि वो मजरेबल हो। जैसे मैंने सोचा कि मैं एफबीटी में इंशाल्लाह 80 मार्क्स लूँगा, 80, तो ये तो मजरेबल है। थर्ड नंबर पर अचीवेबल, जिसको आप अचीव कर सकते हो। गोल को जिस वो गोल बनाना जिसको आप अचीव कर सकते हो। रियलिस्टिक, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। इस तरह ना हो कि आप कहें कि मैं एफएससी में 1100 में 1100 मार्क्स लूँगा, तो ये तो रियलिस्टिक तो नहीं होता। या फिर इस तरह सोचे कि मैं पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 में सारा दुनिया टॉप करूँगा, तो ये तो मुश्किल है। यानी ये तो मुश्किल है, तो ये तो रियलिस्टिक नहीं है। और आखिर है टाइम बाउंडेड, यानी गोल को सही टाइम पर हासिल कर लेना। थर्ड नंबर पर डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव। फिर अच्छे तरीक़ा ढूंढो इसको हासिल करने के लिए। ये जैसे कम्युनिकेशन स्किल अब हमारी कमज़ोर थी, इसको हम इम्प्रूव कर रहे थे, तो फिर कम्युनिकेशन स्किल के लिए कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर लेना शुरू कर दे। तो ये डिटरमाइन बेस्ट वे ऑफ अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव में आ गया। फोर्थ नंबर पर क्रिएट अ कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, यानी लिस्ट आउट करती हुई चीज़ों का ये एक्शन प्लान होता है, जिसमें काफ़ी डिटेल होते हैं गोल को अचीव करने के लिए। जैसे गोल, ऑब्जेक्टिव, मेजरमेंट, ये सब कुछ इसमें ये कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान में मौजूद होते हैं। एक बार रीड भी करते, क्रिएट ए कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। एन एक्शन प्लान इज अ प्लान दैट कंटेन इनफ डिटेल टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव और गोल। दिस टिपिकली इंक्लूड्स एन आउटलाइन ऑफ गोल, ऑब्जेक्टिव, मेजरमेंट, एक्शन स्टेप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच स्टेप। इन सम केसेस डेट्स एंड बजट आर आल्सो इंक्लूडेड।
اور 5 نمبر پر ہے امپلیمنٹ پلان، جو پلان بنایا ہے اس کو لاگو کرنا۔ تو یہ تھا میتھڈ آف پرسنل ڈیولپمنٹ۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے وہ ایریا کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، پھر اس کے لیے اسمارٹ گول بنانا، اسمارٹ آبجیکٹیو بنانا، یعنی اسپیسیفک، میجربل، اچیویبل، ریئلسٹک، ٹائم باؤنڈڈ، اس طرح گول بنانا۔ پھر اس کے لیے 3 نمبر پر پھر اس کے لیے اچھی طریقہ ڈھونڈو کہ اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، جیسے کمیونیکیشن اسکل آپ کی کمزور تھے تو اس کے لیے کوچنگ کلاسز اسٹارٹ کر دو۔ اور 4 نمبر پر اس کے لیے ایک ایکشن پلان بنانا، یعنی لسٹ آؤٹ کرتی ہو چیزوں کو۔ یہ ایکشن پلان اس طرح ہے جس میں کافی ڈیٹیل ہوتے ہیں کہ گول کو کیسے اچیو کرنا ہے۔ اور آخر میں امپلیمنٹ پلان، یعنی جو پلان بنایا گیا ہے اس کو لاگو کرنا۔ اس کے بعد اگلا ہے ایم اے پرسنل ڈیولپمنٹ پلان، یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کا کیا مقصد ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے ریکگنائز دا لرننگ دیٹ ہیز ایکوائر، جو لرننگ آپ کو چاہیے اس کو ریکگنائز کرنا، پھر اس کو ریویو کرنا، اس کے لیے پلان بنانا، اور اپنی اس لرننگ کے لیے رسپانسبلٹی لینا۔ تو ایک بار ریکگنائز دا لرننگ دیٹ ہیز ایکوائر، ریویو، پلان اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی فار ہز اون لرننگ۔ 3 نمبر پر اپنے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ جو آپ کو چاہیے اس کو ریکگنائز کرنا، ریکگنائز اینڈ ڈیفائن ہز اون ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈز۔ اور آخری سب سے اپنے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو پہچان لینا، پھر اپنی اسٹرینتھ کو کیسے بڑھائیں گے اور اپنی ویکنیسز کو کیسے اوور کم کریں گے۔ انڈرسٹینڈ ہز پرسنل اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز۔ تو پرسنل ڈیولپمنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ جو لرننگ آپ کو چاہیے اس کو ریکگنائز کرنا، پھر اس کو ریویو کرنا، اس کے لیے پلان بنانا، اور اپنی اس لرننگ کے لیے رسپانسبلٹی لینا، اپنے اسٹرینتھ اور ویکنیسز ان کو پہچان لیں، ان کو انڈرسٹینڈ کر لینا، پھر اپنی اس اسٹرینتھ کو کیسے بڑھائیں گے، اپنی ویکنیسز کو کیسے اوور کم کریں گے۔ تو یہ سب پرسنل ڈیولپمنٹ پلان، ایم پرسنل ڈیولپمنٹ پلان میں آتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے کمپیٹنسی فریم ورک، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کمپیٹنسی فریم ورک، کسی ڈیزگنیشن کے لیے کوئی امپلائی ہائر کرنا ہوتا ہے نا، اس کے اسکل کیا ہونے چاہیے، اس کا نالج کیا ہونا چاہیے، وہ جو پلان کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو کمپیٹنسی فریم ورک کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر کسی ڈیزگنیشن کے لیے کوئی امپلائی ہائر کرنا ہوتا ہے نا، اس کی اسکل کیا ہونا چاہیے، اس کا نالج کیا ہونا چاہیے، وہ جو پلان کرنے ہوتے ہیں نا، وہ کمپیٹنسی فریم ورک ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بھی کہتے ہیں کمپیٹنسی فریم ورک، اینڈ کمپیٹنسی فریم ورک ڈیفائن دا نالج، اسکل اینڈ ایٹریبیوٹ نیڈیڈ فار دا پیپل ود ان دا آرگنائزیشن۔ ایچ انڈیویجول رول ول ہیو اٹس اون سیٹ آف کمپیٹنسیز نیڈیڈ ٹو پرفارم دا جاب افیکٹولی۔ ایک دفعہ پھر کمپیٹنسی فریم ورک ڈیفائن دا نالج، اسکل اینڈ ایٹریبیوٹ نیڈیڈ فار دا پیپل ود ان دا آرگنائزیشن۔ ایچ انڈیویجول رول ول ہیو اٹس اون سیٹ آف کمپیٹنسیز نیڈیڈ ٹو پرفارم دا جاب افیکٹولی۔ تو اب بینیفٹس آف کمپیٹنسی فریم ورک، بینیفٹس آف کمپیٹنسی فریم ورک۔ تو بینیفٹس فار دا امپلائی، یعنی آرگنائزیشن یا امپلائر کے لیے کیا پیدا ہوتا ہے کمپیٹنسی فریم ورک کا۔ تو اس میں جو سب سے پہلا کنٹریبیوٹ ٹو دا امپلائی ریٹینشن، یعنی کمپیٹنسی فریم ورک کے ذریعے آپ اچھے امپلائی کو سلیکٹ کریں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا پروموشن بھی ہوگا، اور بہت عرصے تک آپ کے آرگنائزیشن میں رہے گا، اور بہت وقت تک آپ کے آرگنائزیشن میں رہے گا۔ کنٹریبیوٹ ٹو امپلائی ریٹینشن۔ سیکنڈ نمبر پر ڈیولپ دا امپلائی فار دا سکسیشن پلان، کس امپلائی کو پروموٹ کرنا چاہیے، یعنی امپلائی کو ڈیولپ کرے گا فار فیوچر پروموشن۔ پھر کاسٹ کم لگے گا، اگر آپ باہر سے لوگ ہائر کرتے تو اس پہ کاسٹ زیادہ لگتے، لیکن اگر آپ اپنے امپلائی کو ڈیولپ کر رہے ہو فار فیوچر پروموشن کے لیے تو اس پہ تو کاسٹ کم لگے گا۔ 3 نمبر پر سپورٹ ٹریننگ نیڈ انالیسس، کس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے وغیرہ، اس طرح چیز اس میں آتے ہیں۔ یہ بھی کمپیٹنسی فریم ورک امپلائر کے لیے فائدہ ہے۔ 4 نمبر پر ہے provide measure for the performance required to meet the organization goal، provide measure for the performance required to meet the organization goal۔
یہ پرفارمنس کو میجر کرے گا، یہ کمپیٹنسی فریم ورک پرفارمنس کو میجر کریں گا کہ وہ آرگنائزیشن کی گول کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور سب سے آخری انشور افیکٹو امپلائی سلیکشن، انشور افیکٹو امپلائی سلیکشن، یہ کمپیٹنسی فریم ورک اچھی امپلائی کو سلیکٹ کر رہا ہے۔ یہ ساری کمپیٹنسی فریم ورک کی امپلائر یعنی آرگنائزیشن کے لیے فائدے تھی۔ اب اگلا چیز ہے بینیفٹس آف اے کمپیٹنسی فریم ورک، بینیفٹس پر امپلائی، بینیفٹس پر امپلائر کو ہم نے پڑھا۔ اب دوسرا ہے کمپیٹنسی فریم ورک کے امپلائی کے لیے کیا فائدے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے نوئنگ کلیئرلی what the job requires، نوئنگ کلیئرلی what the job requires، یعنی امپلائی کو پتہ ہوگا کہ کیا جاب ریکوائر ہے، امپلائی کو پتہ ہوگا کہ کیا جاب ریکوائر ہے۔ سیکنڈ ہے نو what the skill they will need to develop، نو what the skill they will need to develop، یعنی اس سے یعنی کمپیٹنسی فریم ورک سے امپلائی کو پتہ چلا کہ میری یہ اسکل اچھی نہیں ہے تو اس کو امپروو کرنا پڑے گا۔ تھرڈ نمبر پر ہے برنگ فیئرنیس اینڈ آبجیکٹیوٹی انٹو دا پرفارمنس اسسمنٹ پروسیس، برنگ فیئرنیس اینڈ آبجیکٹیوٹی ٹو دا پرفارمنس اسسمنٹ پروسیس۔ جب امپلائی گولز اور آبجیکٹیو کے مطابق کام کرے گا تو امپلائی کی پرفارمنس میں خود بخود فیئرنیس اور امپرومنٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اور فورتھ نمبر پر ہے ڈیورنگ دا ہائرنگ پروسیس امپلائی ول نو what the job truly entail، ڈیورنگ دا ہائرنگ پروسیس امپلائی ول نو what the job truly entail، جب امپلائی کو ہائر کرتے ہو تو امپلائی کو پتہ ہوگا کہ مجھے کس کام میں شامل کرنا ہے۔ تو یہ کمپیٹنسی فریم ورک امپلائی کے لیے فائدے تھی۔ اگلا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم، آپ نے اپنا ٹائم کو جو مینیج کرنا ہے، یعنی کون سا کام کتنی دیر میں کرنا ہے، کس کام کو پہلے کرنا ہے، کس کو بعد میں، اور پھر اس کی وجہ سے کام میں ایفیشنسی اور افیکٹونیس آئے گا۔ پہلے آپ 1 گھنٹے میں 10 یونٹ بناتے تھے، ٹائم مینجمنٹ کی بدولت آپ 12 یونٹ بنائیں گے۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ، دا ٹرم ٹائم مینجمنٹ ریفر ٹو اے سیٹ آف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس دیٹ آر یوزڈ ٹو پلان اینڈ شیڈیول این انڈیویجول ٹائمس۔ ایک دفعہ the term time management refer to a set of tools and techniques that are used to plan and schedule an individual time. Their main aim is to increase efficiency and effectiveness of individual with regard to how he uses her time. When this happens, a person is said to have achieved effective time management mainly because of she has been able to achieve more in the same time period. افیکٹو ٹائم مینجمنٹ، افیکٹو ٹائم مینجمنٹ، یہ وہ سارے فیکٹر ہے جو آپ کے ٹائم مینجمنٹ پہ انکلیوڈ ہونا چاہیے، یہ وہ سارے فیکٹر ہے جو آپ کے ٹائم مینجمنٹ پہ انکلیوڈ ہونا چاہیے۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے گول۔ ٹائم مینجمنٹ افیکٹو نہیں ہوگا اگر آپ نے کوئی گول نہیں بنایا ہوا ہے، اور گول کو بھی سمارٹ ہونا چاہیے، یعنی اسمارٹ میں اس یوز ہوتا ہے اسپیسیفک، میجریبل، اٹینیبل اور ریئلسٹک ٹائم باؤنڈ۔ اسمارٹ یعنی اسپیسیفک، گول سمارٹ ہونا چاہیے یعنی کلیئر ہونا چاہیے، میجریبل یعنی جس کو آپ میجر کر سکتے ہو، اٹینیبل یعنی جس کو آپ اچیو کر سکتے ہو، ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ گول اس طرح نہیں ہو کہ ہوائی باتیں کریں، اور آخر میں ٹائم باؤنڈڈ بھی گولز ہونا چاہیے، یعنی صحیح ٹائم پر پورا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے گولز، دا ٹائم مینجمنٹ کین ناٹ بی افیکٹو اف دیئر آر نو گول ٹو ورک ٹوورڈ۔ گول سیٹ بائی انڈیویجول نیڈ ٹو بی اسمارٹ، اسپیسیفک، میجریبل، اٹینیبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ۔ سیکنڈ نمبر پر ایکشن پلاننگ، ایکشن پلاننگ، گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک ریٹن پلان ہونا چاہیے، اور پلان میں کچھ ایسی طریقے ہونے چاہیے کہ ہم گول کو پہلے اچیو کر لیں۔ ایک دفعہ پھر گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک ریٹن پلان ہونا چاہیے، اور پلان میں کچھ ایسے طریقے ہونے چاہیے کہ ہم گول کو پہلے اچیو کر لیں۔
Action plan. There must be a written plan to achieve goals. Action plan will include a ways to achieve the goals set out before active. There must be a written plan to achieve goals. Action plan will include a way to achieve the goal set out before. Third number पर prioritize. Prioritize. टास्क को हिस्सों में तकसीम करना और फिर देखना कि कौन सा काम और फिर देखने कि कौन से काम को पहले करना है कौन से बाद में, ये प्रायोरिटाइज में आता है। एक दफ़ा रेड भी करते प्रायोरिटाइज टास्क हैव टू बी कंप्लीटेड वंस एट अ टाइम कंसिडरिंग द डेडलाइन। फोर्थ नंबर पर अर्जेंसी। अर्जेंसी टास्क जिसको अर्जेंट करना चाहिए इसको एंड यानी आखिर तक नहीं रखना चाहिए। अर्जेंसी टास्क जिसको अर्जेंट करना चाहिए इसको आखिर तक नहीं रखना चाहिए। Urgency. Tasks that are time pressure and important should not be put till the end. और सबसे आखिरी है ऑर्गेनाइजेशन। टास्क को सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेना, यानी टास्क को प्रायोरिटी और आकार और अर्जेंसी के मुताबिक अरेंज कर लेना। टास्क को सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेना यानी टास्क को प्रायोरिटी और अर्जेंसी के मुताबिक अरेंज कर लेना। एक दफ़ा रीड भी करते हैं अरेंज ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली ऑर्गेनाइजिंग टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी एंड देयर अर्जेंसी फॉर द परफॉर्मेंस। अब अगला चीज़ है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जो काम इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी करना है वो क्वाड्रेंट 1 में आता है। जो काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं करना तो वो क्वाड्रेंट 2 में आता है। जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट करना है वो क्वाड्रेंट 3 में आता है। जो काम इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं करना है वो क्वाड्रेंट 4 में आता है। अब इन चार क्वाड्रेंट पर थोड़ा बात करते हैं कि किस तरह होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन चारों क्वाड्रेंट पर थोड़े थोड़े डिस्कशन करते हैं। तो क्वाड्रेंट 1 जो काम इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी करना है, तो ये एक्टिविटी आपके गोल को अचीव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको फ़ौरन करना चाहिए। और अगर ये डिले या लेट हो गया तो इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होगा। एक दफ़ा रीड भी कर क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट दिस एक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट आर एसेंशियल टू सक्सेसफुली अचीविंग योर गोल्स एंड दे मस्ट बी एक्टेड अपॉन इमीडिएटली। इफ दे आर पोस्टपोन देयर विल बी पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। सेकंड नंबर पर है क्वाड्रेंट 2 जो काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं करना। जो काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं करना, ये टास्क इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके डेडलाइन में बहुत दिन है, सो इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि अगर आपने ये पूरा नहीं किया तो रिजल्ट बहुत बदतर होगा। Read because quadrant 2 important but not urgent. These tasks indeed are important but their deadline are in the future. So these are the dangerous because if you do not get them done you will suffer consequences, but they are due to in the future, so it is easy to procrastinate until it's too late. थर्ड नंबर पर है क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। जो काम अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काम तो अर्जेंट लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके कोई फ़ायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट काम है ये आपको इम्पोर्टेंट काम से हटा देते हैं। ये क्वाड्रेंट 3 वाले आपको इम्पोर्टेंट काम से हटा देते हैं। इसमें जैसे अपने रूम को साफ करना, शॉपिंग के लिए जाना, अपने फ्रेंड के लिए कुकिंग करना, ये चीज़ क्वाड्रेंट 3 में आता है। एक दफ़ा रीड भी करें अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट दिस टास्क ऑफन फील अर्जेंट बट बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म but because they are not important long term they can be distracted from what is truly important. This might be chores like cleaning your room, shopping or cooking for friend. और अब क्वाड्रेंट 4 आखिरी क्वाड्रेंट 4 है क्वाड्रेंट 4 अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट 4 ये इम्पोर्टेंट भी नहीं और अर्जेंट भी नहीं है। इसमें जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, इंटरटेनमेंट ये रिलैक्सेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए तो हमसे इम्पोर्टेंट सारे काम रह जाएंगे। एक दफ़ा रीड भी करें क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट दिस टेकन
This task can become a problem. They might include the social media, games, farting, and entertainment. Sure, it is a good to relax, but if you distract with a small and important detail, you will never get the important stuff. अगला बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बैरियर में जो सबसे पहला है वो है मीटिंग। मीटिंग में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। सो वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बातें करेंगे और डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसलिए टाइम अच्छी तरह मैनेज नहीं हो जाएंगे। वेयर टू वेयर टू ओवरकम इट, यानी इस रुकावट से कैसे बचेंगे या कैसे इस रुकावट को कम करेंगे। तो मीटिंग में एक एजेंडा होना चाहिए, एक टॉपिक्स रखना चाहिए। एक घंटे का मतलब एक मौजू जिस पर बहस होते हैं। मीटिंग में एक घंटा और एक टॉपिक्स रखना चाहिए और पहले बता देना कि इस एक घंटे पर इतना टाइम मीटिंग होगा। टाइम लिमिट एंड प्रेजेंट एजेंडा कैन हेल्प इन कीपिंग अ डिस्कशन ऑन अ ट्रैक एंड अवॉइडिंग लॉन्ग रन डिस्कशन। बैरियर में जो दूसरी नंबर पर है वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, जब एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड होगा तो वो काम को डेडलाइन तक लाते हैं और सही टाइम पर काम को मुकम्मल नहीं करते। जब एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा तो वो लाजमन काम को लाइन तक लाते होंगे और काम को सही टाइम पर पूरा नहीं करते। एक दफ़ा लैक ऑफ मोटिवेशन, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय टेंड्स टू पुट अप वर्क till the end then struggle to meet deadline। एक दफ़ा फिर demotivated employee tend up to put up the work till the end and then struggle to meet deadline। ways to overcome it, इस रुकावट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो टाइमली परफॉर्मेंस पे एम्प्लॉय के लिए रिवार्ड और प्रमोशन रखा करो, फिर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा और अपने काम को सही टाइम पर पूरा करेगा। टाइमली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन लीडिंग टू रिवार्ड एंड प्रमोशन कैन कीप एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड इंश्योर कमिटमेंट टू गेटिंग वर्क डन ऑन टाइम। एक दफ़ा फिर टाइमली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन लीडिंग टू रिवार्ड एंड प्रमोशन कैन कीप एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड इंश्योर कमिटमेंट टू गेटिंग वर्क डन ऑन टाइम। आखिरी है प्रोक्रेस्टिनेशन। बैरियर में थर्ड नंबर पर है प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर एम्प्लॉय को एक जैसा काम हमेशा से दे रही हो फिर वो इस काम से बोर हो जाएंगे और सही टाइम पे वो काम को पूरा नहीं करेगा। Procrastination, individuals tend to put up the work that they find boring and monotonous till the end resulting in ability to meet deadlines। Where to overcome it, यानी इस रुकावट को हम इस तरह कम कर सकते हैं कि काम को अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी और प्रायोरिटी के मुताबिक एक लिस्ट बनाते हैं। हम अपने ऑब्जेक्टिव को फिर इस वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को सही टाइम पे हासिल कर लेते हैं और आप पूरा कर लेते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग टू डू लिस्ट एंड प्रायोरिटाइज टास्क अकॉर्डिंग टू देयर अर्जेंसी सच एज दैट क्लोजर द डेडलाइंस आर मीट। ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज टास्क इनटू अ स्मॉलर अचीवेबल ऑब्जेक्टिव कैन आल्सो हेल्प। अगला टॉपिक है कन्फ्लिक्ट। जब दो लोगों की आपस में राय ना मिलते हो, ये मुख्तलिफ पर्सनालिटी बैकग्राउंड ओपिनियन देने वाले लोग होंगे, इसलिए इन लोगों के आपस में राय ना मिलते होंगे। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं, डिफिनीशन कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट अराइजेज इन अ सिचुएशन व्हेन इंटरेस्ट नीड्स गोल और वैल्यूज ऑफ टू और मोर पार्टीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। This party could be individual with different personality, background, values, attitude, opinion, or teams with conflicting interest, view, etc. टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट पर आते हैं। तो कन्फ्लिक्ट की टू टाइप्स है, एक है वर्टिकल कन्फ्लिक्ट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट। तो वर्टिकल कन्फ्लिक्ट क्या है? वर्टिकल कन्फ्लिक्ट ये कन्फ्लिक्ट होता है मुख्तलिफ हयारिकी वाले आदमी के दरमियान।
جیسے ایک منیجر اور دوسرا جونیئر امپلائی کے درمیان کنفلکٹ اگر ہو جائے تو یہ ورٹیکل ہے، ایک بہت بڑے لیول پہ اور دوسرا بہت چھوٹے لیول پہ. اور دوسرا ہے ہاریزنٹل کنفلکٹ. یہ کنفلکٹ ہوتا ہے سیم ہائرارکی والے آدمیوں کے درمیان. یہ کنفلکٹ ہوتا ہے سیم ہائرارکی والے آدمیوں کے درمیان. جیسے ایک منیجر کا دوسری منیجر کے ساتھ کنفلکٹ ہو جائے، یعنی دونوں کی پوزیشن ایک جیسی ہے، تو یہ ہاریزنٹل کنفلکٹ میں آ گیا. سچویشن گیونگ رائز ٹو کنفلکٹ، یعنی کنفلکٹ کب کب اکر ہو سکتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے پرسنالٹی. ایک ٹیم میں ڈفرینٹ پرسنالٹی والے لوگ موجود ہیں تو کنفلکٹ لازمی آئے گا. جیسے دو بہت پاورفل آدمی ایک ٹیم میں ہے، جب ایک چیز پہ ان میں ایک آدمی اپنا ویو دے گا تو دوسرا پاورفل آدمی اس سے ایگری نہیں کر جائے گا. ایک دفعہ often the cause of conflict are different personality types within a function or team. For example, two dominating person within one team may lead to one dominant on his point of view while the other disagree. Second number for scarce resources. جس چیز کی کمی ہے ہر کوئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پہ بھی کنفلکٹ اکر ہو سکتا ہے. Scarce resources. The greater the scarcity of resources, the more the competitiveness and conflict. There may be a conflict in two departments based on who gets the higher departmental budget. Third number پر ہے poor communication. Poor communication. جب دو لوگ امپلائی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کسی چیز میں اگر مسئلہ بھی آ جاتا ہے پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے تو پھر پرفارمنس میں خرابی آ جائیں گے اور پھر ایک دوسرے پہ بلیم کرے گا تو اس وجہ سے بھی کنفلکٹ ہو سکتا ہے. Poor communication. One reason for the conflict is poor communication, leading to a failure in the performance in the task and ultimately conflict in the employee trying to shift blame. Fourth number for rule conflict. Rule conflict. جب ایک آدمی کو جو رول یا اتھارٹی دی ہوئی ہے وہ اس کو نہیں پتہ تو بھی کنفلکٹ اکر ہو سکتا ہے. جیسے ٹو منیجر آرگنائزیشن میں ہے، دو منیجر ہے آرگنائزیشن میں، ان دونوں کو اسپیسیفک ایریا نہیں دی ہوئی ہے، آرگنائزیشن میں ایک جگہ پہ خرابی آ جاتی ہے تو پھر ایک منیجر دوسرے منیجر کو قصوروار ٹھہرائے گا اور دوسرا پہلے کو. ایک دفعہ ریٹ بھی کہتے ہیں رول کنفلکٹ میں اراइز when individuals are unsure about the rules they play within the organization or authority that they have. Two team leads or a manager within a department may find themselves in a conflict on who gets to run which area. اور سب سے آخری ہے poor leadership and control. جب آپ امپلائی کو اچھی طرح کنٹرول نہیں کرتے تو پھر امپلائی میں کنفلکٹ تو آئے گا. ایک دفعہ poor leadership and control. Employees may experience a rise in a conflict when there is a clear lack of leadership and monitoring. Employee may experience a rise in a conflict when there is a clear lack of leadership and monitoring. اگلا چیز ہے مینیجنگ کنفلکٹ، یعنی کنفلکٹ کو مینیج کرنا. تو اس مینیجنگ انٹرپرسنل کنفلکٹ اینڈ سورس آف ڈسپیکشن کین بی مینیج انفارملی ان اے سیورل وے. تو اس ہم کنفلکٹ کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ جیسے اس کے لیے ہم پہلے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد نیگوزیشن اور آخر میں پھر سپریشن کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن پر بات کرتے ہیں. یعنی اگر مینیجنگ کنفلکٹ میں ہم سب سے پہلے کمیونیکیشن پر بات کرتے ہیں. اگر کنفلکٹ آ گیا تو اس کو کمیونیکیٹ یعنی بات چیت کرا، اور کمیونیکیشن امپلائی کے درمیان انفارمل ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے کنفلکٹ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ کمیونیکیشن صحیح ٹائم پر کرنی چاہیے. اور اگر بہت عرصے تک یہ کنفلکٹ رہ جائے اور آپ نے صحیح ٹائم پر کمیونیکیشن نہیں کرا دیا تو پھر پرفارمنس کو خراب کر دے، آرگنائزیشن کی پرفارمنس بہت خراب ہو جائے گا. ریڈ بھی کرتے کمیونیکیشن اوپن اینڈ انفارمل بٹوین the employees can help resolve the conflict early on. Communication should be on time so as to avoid long drawn conflict that can lead to deteriorated performance. This will help identify the source of problem, whether that is personality, performance or a difference in the opinion.
سیکنڈ نمبر پر ہے نیگوشیٹ. جب آپ نے بیٹ کے مسئلہ کو ریزالو کرنا ہے تو پھر کچھ اپروچز کو پک کر لیں گے، پرابلم کو سالو کریں گے. تو نیگوشیشن میں کچھ اپروچز ہوتے ہیں. دیر آر سم اپروچز آف نیگوشیشن، جیسے ون ون اپروچ، لوز لوز اپروچ، ون لوز اپروچ، یہ اس نیگوشیشن میں آتے ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے. ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. نیگوشیٹ، دس مین ایکسپلورنگ دا رینج آف آپشن ود امپلائیز ٹو فائنڈ a solution to suit all. This will mean employee will have to compromise to reach a resolution. A useful method of negotiation and compromise is a win-win approach to conflict resolve. تو نیگوسیشن میں کچھ اپروچز ہیں. اب اس پر باتیں کرتے ہیں. تو نیگوسیشن میں 3 طرح کے اپروچز ہیں: ون ون اپروچ، لوز لوز اپروچ، ون لوز اپروچ. تو سب سے پہلے ون ون اپروچ. ون ون اپروچ جب دونوں کے مطابق فیصلہ کی جاتی ہے تو یہ ون ون اپروچ میں آتا ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. when the point of the view of both employees is taken into the consideration and resolution is reached when both are accommodated. یعنی دونوں کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. Department in a conflict over budget for the year in accommodating them both and equalize budget for both. سیکنڈ نمبر پر لوز لوز اپروچ. نیگوسیشن میں جو سیکنڈ اپروچ ہے وہ ہے لوز لوز اپروچ. جب دونوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے، یعنی جیسے کہ میم نے کہا کہ دو اسٹوڈنٹ جھگڑا کر رہے تھے تو میم نے کہا دونوں اسٹوڈنٹ کو باہر کر دے، تو یہ لوز لوز اپروچ میں آ گیا کیونکہ دونوں کا نقصان ہو گیا. لوز لوز اپروچ دیئر از ویئر نو پارٹی ان دا کنفلکٹ گیٹس اٹس وے. Department fighting over the budget could be asked to find hand over finance to account instead that would release fund as when required based on its own analysis. Hence, no department gets its own budget. کسی نے بھی اپنا بجٹ حاصل نہیں کر لیا. اور تھرڈ نمبر پر ہے ون لوز اپروچ. ون لوز اپروچ ایک ون جاتا ہے اور دوسرا کمپرومائز کرتا ہے. Win-lose approach, this is a common approach where one party in the conflict wins while the other party has to compromise. Budget may be increased for the department that directly affect the organization profit while the other has to make do with lower funds. مینیجنگ کنفلکٹ میں ہم نے سب سے کمیونیکیشن پڑھا، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر نیگوسیشن پڑھا، اب تھرڈ نمبر پر ہے سپریٹ. دو لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن اور نیگوسیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوا. جیسے ایک کلاس میں 2 اسٹوڈنٹ جھگڑا کر رہے ہیں، دن آخر میں اس کا بیچ جو ہے وہ چینج کر دو تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. سپریٹ ایوائڈ پرسنالٹی کلیش. اف پرسنالٹی کلیش از دا مین سورس آف دا کنفلکٹ یو may have to arrange or request a way of dealing with other person as little as possible. اب اگلا چیز ہے مینیجنگ کنفلکٹ ان دا ٹیم. ٹیم میں کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے طریقے. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے ڈینائل. جب کنفلکٹ بہت زیادہ کم یا چھوٹے لیول پہ ہو اس سے آگے کوئی ایشو پیدا نہیں ہوتی، اس پہ مٹی ڈال دو یعنی چھوڑ دو. ڈینائل sweeping it under the carpet. If the conflict is very trivial, very little important, it may be indeed go over without an issue being made on it. But if the causes are not identified, the conflict may grow into unmanageable proportion. سیکنڈ نمبر پر سپریشن. اس کنفلکٹ کی وجہ سے ورکنگ ریلیشن خراب نہ ہو جائے. سپریشن smoothing over to preserve working relationship to despite minor conflict. تھرڈ نمبر پر ڈومیننس. اس میں بڑی لیول پہ آدمی وہ اپنا ڈومیننس شو کرا دیتے ہیں. جیسے 2 جونیئر امپلائی کو ڈائریکٹر کہہ رہا ہے کہ کنفلکٹ کو ختم کر دو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں. ڈومیننس the application of power or influence to settle the conflict. Dominance the application of power or influence to settle the conflict. فورتھ نمبر پر کمپرومائز. سامنے کی بات کو مان لینا تو اس سے بھی کنفلکٹ ختم ہو جاتا ہے. سامنے والے کی بات کو مان لینا تو اس سے بھی کنفلکٹ
عموماً ختم ہو جاتا ہے. انٹیگریشن امپیسز کمپرومائز. فورتھ نمبر سامنے والی کو بات کو مان لینا تو اس سے بھی یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے. کمپرومائز بارگیننگ نیگوشیٹنگ کنسیلیٹنگ بینگ اسٹاپ بینگ اینگری. اور ففتھ نمبر پر ہے انٹیگریشن. ہمیں یہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ لڑائی کو چھوڑ دو اور اسٹڈی پر فوکس کر دو تو یہ انٹیگریشن میں آ گیا. انٹیگریشن emphasis must be put on the task. Emphasis must be put on the task. Individual must accept the need to modify their views for its sake, and group effort must be seen to be superior to the individual effort. ایک دفعہ پھر انٹیگریشن must be put, emphasis must be put on the task. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. انڈیویجول مسٹ ایکسیپٹ دا نیڈ ٹو موڈیفائی دیئر ویوز فار اٹس سیک اینڈ گروپ ایفرٹ مسٹ بی سین ٹو بی سپیریئر ٹو دی انڈیویجول ایفرٹ. اور سب سے آخری انکاؤنٹر کوآپریٹو بیہیویئر. انکاؤنٹر کوآپریٹو بیہیویئر. جب سب لوگ مل کے کام کریں گے تو ایک دوسرے کی پرابلم کو سالو کریں گے تو اس سے بھی کنفلکٹ ختم ہو جاتا ہے. جب سب لوگ مل کے کام کریں گے تو ایک دوسرے کی پرابلم کو سالو کریں گے تو اس سے بھی کنفلکٹ عموماً ختم ہو جاتا ہے. Encounter cooperative behavior. Common goal may be set for all the teams and department. This will encourage cooperation and joint problem solving. تو یہ تھا کہ اگر ٹیم میں کوئی کنفلکٹ ہو تو اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں. تو یہ کچھ طریقے تھے جیسے کہ ہم نے پڑھی. اس کے بعد سب سے آخری چیز ہے کوچنگ, مینٹورنگ اور کاؤنسلنگ. تو کوچنگ کیا ہے؟ کوچنگ جب جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اس کے بارے میں گائیڈ لائن دیتے ہیں تو اس کو کوچنگ کہتے ہیں. جبکہ کاؤنسلنگ اگر آپ کسی کے پرسنل ایشو کو سالو کر رہے ہو, جیسے اگر آپ ڈاکٹر ہو اور کسی کی پرسنل ایشو کو, جیسے اگر آپ ڈاکٹر ہو اور اگر ایک بیمار آدمی آپ کے پاس ہے اور اگر ایک بیمار آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے ایشو کو سالو کر رہے ہو تو یہ کاؤنسلنگ میں آتا ہے. جبکہ مینٹورنگ یہ کوچنگ اور کاؤنسلنگ کا مکسچر ہے, یعنی کوچنگ اور کاؤنسلنگ دونوں مینٹورنگ میں آتا ہے. ایک بار ڈیولپ اینڈ پرفارمنس ایشو ایٹ ورک. کوچنگ میں جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹی اس کے بارے میں گائیڈ لائن ہوتی ہے. اور یہ پرفارمنس اینڈ سوشل ایشوز, یہ کاؤنسلنگ میں سوشل ایشوز وغیرہ آتے ہیں. جبکہ پرفارمنس اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ یہ مینٹورنگ میں آتا ہے. ایجنڈا, اس کا موضوع کیا ہوگا, ڈسکشن موضوع, کس موضوع پر بات کریں گے. کوچنگ میں سٹ بائی انڈیویجول ود دا کوچ اسسٹنگ ان اچیونگ اے اسپیسیفک گول. آپ کو جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے بارے میں کہہ رہا ہے تو اس سے عموماً آپ اپنا گول کا اچیو کرنے کے لیے تو اس سے آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہو. Set by individual and counselor aim at achieving short-term or long-term goal. Set by mentee with mentor providing support, guidance and experience sharing. Engagement period. Relationship is for a short duration. آپ کو بس جاب کے بارے میں کہہ دیا تو یہ تو شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے, یا پھر تقریباً 1 مہینے یا 15 دن کے لیے آپ کو ٹریننگ پہ رکھ دیا تاکہ آپ اپنے جاب کو تاکہ آپ اس جاب کو ٹرین کر سکیں. اس جاب میں آپ کو کچھ دنوں کے لیے جاب پہ رکھ دیا, ٹریننگ پہ رکھ دیا تقریباً 10-15 دن کے لیے تاکہ آپ اس جاب سے انگیج ہو جائیں. کاؤنسلنگ ریلیشن شپ از اے شارٹ ٹرم بٹ کین بی لانگر ڈیو ٹو بریتھ آف ایشو بینگ ایڈریس. ریلیشن شپ از اے شارٹ ٹرم, جیسے ایک بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی بیماری تو شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جلد بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, بٹ کچھ بیماریاں اس طرح ہوتی ہیں کہ بہت عرصے تک تقریباً موت تک وہ بیماری رہتی ہے. تو ریلیشن شپ از اے شارٹ ٹرم بٹ کین آلسو بی لانگر ڈیو ٹو بریتھ آف ایشوز بینگ ایڈریس. اور جبکہ مینٹورنگ میں ongoing relationship can last for a long period.
منٹی اور منٹور کے درمیان تو ہمیشہ لانگ ٹرم، ہمیشہ زیادہ تر موت کے وقت تک ریلیشن ہوتا ہے. اور یہ ایک چیز ہے بس اس چپٹر کا آخری چیز، بس چپٹر کور ہو گیا. ڈفرینس بٹوین کاؤنسلنگ اینڈ ایڈوائس. ڈفرینس بٹوین کاؤنسلنگ اینڈ ایڈوائس. ایڈوائس اینڈ کاؤنسلنگ. آپ کسی سے سن لیتے ہو تو یہ ایڈوائس ہے، اور اگر آپ کسی سے انسٹرکشن لیتے ہو تو یہ کاؤنسلنگ میں آتا ہے. آپ ہر کسی سے ایڈوائس سن لیتے ہو، جبکہ کاؤنسلنگ سرٹیفائڈ آدمی سے جیسا ڈاکٹر آپ کو دوائیاں لکھتے ہیں وہ کاؤنسلنگ میں آتا ہے. ایک دفعہ بھی کہتے ہیں ایڈوائس از اے کائنڈ آف سجیشن آن ہاؤ ٹو ہینڈل اے پرٹیکولر سچویشن، بٹ کاؤنسلنگ از انسٹرکشن گیون بائی اے سرٹیفائڈ پرسن ٹیلنگ ون ہاؤ ٹو ہینڈل اینڈ ٹیکل دا پرٹیکولر سچویشن ان افیکٹو وے اینڈ ٹو اچیو دا بیسٹ آؤٹ کم. تو یہ تھا آپ کا بزنس ٹیکنالوجی کا 24 چپٹر، جو کہ سارا کور ہو گیا.